واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 24 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس خون ریز اور ہیبت ناک جنگ میں عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول حضرت سیدنا سعید بن زید بھی شامل تھے۔ سعید بن زید غصے میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے۔ رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسر کو مار گرایا۔ ناظرین، زید بن ابی سفیان حضرت معاویہ کے بھائی بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے۔ اتفاق سے ان کے باپ ابو سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے، ان کی طرف سے نکلے۔ بیٹے کو دیکھ کر کہا، جانے پدر، اس وقت میدان میں ایک ایک سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ تو سپہ سالار ہے اور سپاہیوں کی بنسبت تجھ پر شجاعت کا زیادہ حق ہے۔ تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم کی بات ہے۔ ناظرین، شرجیل کا یہ حال تھا کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نرغہ تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح کھڑے تھے۔ ناظرین، قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نعرہ مارتے، خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں؟ ناظرین، یہ آواز جس کے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا، یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج سنبھل گئی اور شرجیل نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو لڑتے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ ناظرین، ادھر عورتیں خیموں سے نکل کر فوج کی پشت پر آ کھڑی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھی کہ میدان سے قدم ہٹایا تو پھر ہمارا منہ نہ دیکھنا۔ ناظرین، لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے، بلکہ غلبہ کا پلہ رومیوں کی طرف تھا۔ دفعتاً قیس بن حبیرہ، جس کو خالد نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کی پشت پر متعین کر دیا تھا، عقب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی سرداروں نے بہت سنبھالا مگر فوج سنبھل نہ سکی۔ تمام صفیں ابتر ہو گئیں اور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ساتھ ہی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر حملہ کر دیا۔ ناظرین، رومی دور تک ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ ناظرین، اس لڑائی کا یہ تمام واقعہ فتوح البلدان میں مذکور ہے۔ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ناظرین، حباش بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے بڑی جان بازی سے لڑ رہے تھے۔ ناظرین، اسی اثنا میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ ناظرین، حباش کو خبر تک نہ ہوئی، وہ اپنے کٹے ہوئے پاؤں سے بے خبر مسلسل لڑتے جاتے تھے اور کافروں کی لاشیں گراتے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے بعد انہیں پاؤں کا خیال آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کہاں گیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے، چنانچہ سوار بن ادنا نامی ایک شاعر نے ان کے پاؤں پر بڑی خوبصورت شاعری لکھی تھی۔ ناظرین، رومیوں کے جس قدر آدمی مارے گئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ تبری اور دیگر نے لاکھ سے زیادہ تعداد بیان کی ہے۔ ناظرین، بلازری نے 70,000 لکھا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3,000 کا نقصان ہوا، جن میں حضرت سعید بن زید وغیرہ تھے۔ ناظرین، قیصر انطاکیہ میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچ، اسی وقت قسطنطنیہ کی طرف بھاگنے کی تیاری کی۔ چلتے وقت شام کی طرف رخ کر کے کہا کہ الوداع اے شام۔ ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامہ فتح لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی جس میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سوئے نہ تھے۔ فتح کی خبر پہنچی تو دفعتاً سجدہ میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یرموک سے کچھ لمحے کو واپس گئے اور خالد کو روانہ کیا۔ ناظرین، شہر والوں نے اول مقابلہ کیا لیکن پھر قلعہ بند ہو کر جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ یہاں عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ مدت سے آ کر آباد تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کمبل کے خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تمدن کا ان پر یہ اثر ہوا کہ بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنوائی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم
تمام قوم کے لحاظ سے ان کو اسلام کی ترغیب دی، چنانچہ سب مسلمان ہو گئے، صرف ان کا خاندان عیسائیت پر قائم رہا اور چند روز کے بعد ناظرین وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ قبیلہ طے کے بھی بہت سے لوگ یہاں آباد تھے، انہوں نے بھی اپنی خوشی سے اسلام قبول۔ ناظرین قنسرین کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حلب کا رخ کیا۔ شہر سے باہر میدان میں عرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے، انہوں نے جزیہ پر صلح کر لی اور تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حلب والوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سن کر قلعہ میں پناہ لی۔ ناظرین عیاض بن غنم نے جو مقدمۃ الجیش کے افسر تھے شہر کا محاصرہ کیا اور چند روز کے بعد اور مفتوحہ شہروں کی طرح ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور ان کی جان و مال، شہر، پناہ مکانات، قلعے اور گرجوں کی حفاظت کا معاہدہ لکھ دیا گیا۔ ناظرین حلب کے بعد انطاکیہ آئے، چونکہ یہ قیصر کا خاص دارالسلطنت تھا، بہت سے رومیوں اور عیسائیوں نے یہاں آ کر پناہ لی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کیا۔ ناظرین چند روز کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی۔ ان صدر مقامات کی فتح نے تمام شام کو مرعوب کر دیا اور یہ نوبت پہنچی کہ کوئی افسر تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ جس طرف نکل جاتا تھا عیسائی خود آ کر امن و صلح کے خواستگار ہوتے تھے۔ ناظرین چنانچہ انطاکیہ کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف فوجیں پھیلا دی۔ لوج اور ابان یہ چھوٹے چھوٹے مقامات ناظرین اس آسانی سے فتح ہوئے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ اسی طرح پالس اور قاصرین بھی پہلے حلہ میں فتح ہو گئے۔ ناظرین جوما والوں نے جزیہ سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے چونکہ جزیہ فوجی خدمت کا معاوضہ ہے۔ ناظرین ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ ناظرین انطاکیہ کے مضافات میں بفرامن ایک مقام تھا جس سے ایشیائی کوچک کی سرحد ملتی تھی۔ یہاں عرب کے بہت سے قبائل توسان تنوع رومیوں کے ساتھ ہرکل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حبیب بن مسلمہ نے ان پر حملہ کیا اور بڑا مارکا ہوا۔ ناظرین ہزاروں قتل ہوئے۔ خالد نے مراشی پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر نکل جائیں۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 25 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔